ان کو اندازہ ہو گیا کہ بھائی یہ تو ہم مہینوں بنکروں میں بیٹھے رہیں گے، ہمارے لوگ جونک در جونک ایئرپورٹ کی طرف بھاگ رہے ہیں، جہاز کم پڑ گئے ہیں، لوگ نکلنا چاہتے ہیں۔ اسرائیل سمجھ رہا ہے کہ شاید امریکہ کو اب وہ کلی طور پر یعنی کہ بنکر بسٹر اور B-2 اور 3000 پاؤنڈ کے جو ان کے بم ہیں، بنکر بسٹرز جو ہے مدر آف آل بمز، ان کو استعمال کروا لے گا۔ ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب، یہ بتائیے کہ اس کا مطلب ہے کہ جو بڑی طاقتیں ہیں ان کو آپ آج کے دور میں پاور شو کروانی پڑتی ہے اپنی بات کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے، جیسے پاکستان نے ہندوستان کے خلاف کیا، ایران نے اسرائیل کے خلاف کیا۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں، ڈپلومیٹک موو میں بھی اور جنگی اعتبار سے جو منورنگ ہوتی ہے اس میں ضروری نہیں ہے کہ تمام کی تمام چیزیں وہ جس طرح سے پلان کی گئی ہوں اس طریقے سے کام آئے۔ اسرائیل نے سوچا تھا کہ 200 جہاز بھیج کے اور جس طریقے سے انہوں نے انیشل تھرسٹ دیا تھا حملے کا، انہوں نے سوچا تھا کہ اس طرح تہس نہس ہو جائے گا، رجیم چینج ہو جائے گی، اس کے بعد پھر ہم تھوڑی سی اور جو ہماری حملے ہیں وہ کر کے اور جو ہم نے مساد کی پینیٹریشن کی ہوئی ہے وہ انٹیگریشن میں کر کے ہم تو ایران کو قابو کر لیں گے۔ لیکن جب ان کو جواب ملا، اس سے پہلے اسرائیل کو کبھی ایسا جواب ملا نہیں تھا، 67 میں تھوڑا بہت ملا، اس کو وہ اس سے کم تھا، لیکن اب جو یہ جواب ملا ہے اس میں ان کو اندازہ ہو گیا کہ بھائی یہ تو ہم مہینوں بنکروں میں بیٹھے رہیں گے، ہمارے لوگ جونک در جونک ایئرپورٹ کی طرف بھاگ رہے ہیں، جہاز کم پڑ گئے ہیں، لوگ نکلنا چاہتے ہیں۔ صرف غزہ کے ہی حوالے سے جو کہ انہوں نے بالکل مسمار کر دیا ہے اس کو، جینوسائیڈ تو وہ ہم نہیں کہتے، وہ تو اب ریکارڈ کا حصہ ہے اور انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے اس سلسلے میں وارنٹ ایشو کیے ہوئے ہیں۔ اب تو وہ رہتی دنیا تک وہ ایک ریکارڈ قائم رہے گا کہ جینوسائیڈ ہوا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ امریکہ اس کو ویٹو کرتا رہے اور ان کے ججز پہ پابندی لگاتا رہے، سینکشن لگاتا رہے، لیکن بہرحال یہ ریکارڈ پر ہے۔ تو ان کو یہ اندازہ اس وقت بھی لوگ کوئی 5 لاکھ اسرائیلی چلے گئے اپنے ملک چھوڑ کے، اور اب تو اندازہ ہو رہا ہے کہ اس سے کئی لاکھ زیادہ لوگ ملک چھوڑ کے چلے جائیں گے، اسرائیلی ملک چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ یہ تو رہا اس کا ایک پہلو، لیکن ہمیں نہیں بھولنا چاہیے اس کا دوسرا پہلو کہ یہ ابھی جو ذکر کر رہے تھے کہ سیکیورٹی کونسل کی اجلاس میں جو معاملات ہوئے ہیں، اس معاملات میں جن ممالک نے اس کی اگینسٹ میں بات کی ہے وہ یورپ کے تقریباً جو امپورٹنٹ کلیدی ممالک ہیں، UAE ہو گیا، اس میں فرانس ہو گیا، جرمنی ہو گیا اور EU کے ممالک، انہوں نے کافی اس کے اسرائیل کے فیور میں بات کی ہے، اور جبکہ پاکستان، چائنا اور برازیل اس نے اور باقی ممالک ان کے ساتھ مل کے 15 ممالک جو ممبرز ہیں اس میں انہوں نے اگینسٹ بات۔ تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ اسرائیل اب بھی یہ سمجھتا ہے اور اب تک اس کو فیور مل بھی رہی ہے امریکہ کی طرف سے۔ اگر فیور نہ مل رہی ہوتی تو امریکہ کے ساری اس وقت بحری بیڑے اور یہ کمک جو مزید پہنچی ہے پچھلے 7 دنوں میں اور 10 دنوں میں وہ نہ پہنچتی، اور جس قسم کے ملے جلے بیانات امریکہ سے آ رہے ہیں بشمول ان کے صدر کے طرف سے، تو یہ ایک امید، نہ صرف امید، یہ یقین اسرائیل کو ہے کہ وہ اب امریکہ کو انوالو کر لے گا۔ امریکہ پارشلی انڈائریکٹلی تو انوالو ہے، لیکن اسرائیل سمجھ رہا ہے کہ شاید امریکہ کو اب وہ کلی طور پر یعنی کہ بنکر بسٹر اور B-2 اور جو 3000 پاؤنڈ کے جو ان کے بم ہیں، بنکر بسٹرز جو ہے مدر آف آل بمز، ان کو استعمال کروا لے گا۔ لیکن اس میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے محسوس ہوتا ہے کہ ایسا ممکن آسانی سے نہیں ہوگا۔ جمیل احمد خان صاحب، یہ بتائیں، نیتن یاہو نے کہا وی وانٹ پیس، PEAC، ہم امن چاہتے ہیں، تو میرے ذہن میں ایک آیا کہ ان سے مراد، پیس سے مراد PIECE، a peace of Jordan، a peace of Egypt، پیس آف سیریا، پیس آف لیبنان، پیس آف ایران، ٹکڑوں میں بٹا ہوا یہ پیس چاہتے ہیں وہ اس خطے کے اندر۔ تو ریڈیکلزم کو اسلام سے نتھی کرنا، ٹیگ کرنا، اس کو آپ کس کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں؟ یہی تو نیریٹو ہے جس کو وہ بیچ سکتے ہیں نیتن یاہو، اور اسی کی وجہ سے تو وہ نیریٹو ان کا کہ تک کارگر رہا ہے، اور 57 ممالک، 108 بلین کی تعداد جو OIC کا پلیٹ فارم ہے، ان کا نیریٹو کتنا آگے بڑھ سکا ہے، دیٹ وی آل نو۔ کیونکہ نیریٹو بڑھانے کے لیے کوئی نہ کوئی اس میں کوئی اپنے چورن بیچنا پڑتا ہے،
کچھ پیش کرنا پڑتا ہے چورن، تو وہ انہوں نے بیچا ہے، جس کی آپ کو میں نے مثال دے دی کہ ابھی جو سیکیورٹی کونسل میں اسپیچز ہوئی ہیں، تقریباً 24 ممالک نے اسپیچز کی ہیں، اس میں سے جو بڑے طاقتور ممالک ہیں، P5 کے ممالک ہیں باسوائے چائنا کے، انہوں نے فیور میں کیا اسرائیل کے کہ اسرائیل کو حق ہے سیلف ڈیفنس کا۔ آپ اندازہ کریں کہ سیلف ڈیفنس کس کا، جس نے کہ دنیا کے سب سے بڑے قانون کی دھجیاں اڑائیں، اور جو کہ یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر ہے اس کے آرٹیکل 2 کی دھجیاں اڑا دیں، سب آرٹیکل 4 کی۔ اور جب سیلف ڈیفنس جس کو مارا گیا اس نے اپنا حق استعمال کیا اسی قانون کے تحت، تو وہ اگریسر بن گیا، وہ ایران ہے 51 آرٹیکل کے تحت جس نے اپنا حق استعمال کیا۔ تو یہ تو بات ساری نیریٹو کی ہے، اور اس کی یوں بھی دیکھ لیجئے کہ ہمارا نیریٹو جو 57 ممالک 108 بلین لوگ ہیں، میں کسی اور پروگرام میں بھی کہہ چکا ہوں کہ اپنے ہاتھوں میں 1.5 لیٹر کی بوتل کی پانی لے کے، اور جب وہ تل ابیب کی طرف پھینک دے، تل ابیب میں سیلاب آ جائے گا، ابھی کیلکولیٹ کر لیں آپ۔ تو وہ اس لحاظ سے تو وہ بات تو ہے نہیں جو یہ پلیٹ فارم ہمارے پاس ہے۔ اب رہا سوال کہ ایران نے اپنی ہمت، اپنی طاقت، جو ان کی بچی کھچی 200 جب جہاز آئے، اور پہلے ہی 2 دنوں میں یا 3 دنوں میں انہوں نے 70 کے قریب ایئر ڈیفنس بیٹریز کو تباہ کر دیا، 200 کے قریب سائٹس کو انگیج کیا تقریباً لگ بھگ۔ تو اس کے باوجود جو ان کو ریزسٹنس مل رہی ہے، وہ آپ کو بتا دیا، ابھی جو ہمارے ڈیفنس کے ایکسپرٹس یہاں موجود ہیں انہوں نے بتا دیا کہ کتنی ریزسٹنس مل رہی ہے۔ تو دراصل انہوں نے ایران کو بھی سمجھا تھا والا ہے اس کو نگل جائیں گے، لیکن ایران ان کے گلے میں ہڈی بن گیا ہے۔ لیکن اب بھی اگر ڈپلومیسی نے کام نہیں کیا تو ایران دیکھیں تقریباً 7000 سال پرانی تہذیب ہے، اس کو آپ تھریٹ میں رکھ کے آپ اسے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ بات مان لو۔ انہوں نے 199 سالوں میں تقریباً 8 بڑی جنگیں لڑی ہیں، ہر جنگ کے بعد انہوں نے ان پر مسلط کی گئی۔ ایران دعویٰ کرتا ہے، کل بھی دعویٰ کیا ہے ایران کے فارن منسٹر نے کہ ہم نے 200 سال میں بتا دیں کون سی اگریشن کی ہے، ہم تو کسی ملک پر حملہ نہیں کرتے، جب ہم پر ہوتا ہے تو پھر ہم اس کا جواب دیتے ہیں۔ تو جب ان تمام چیزوں کا احاطہ کیا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ اگر یہ ڈپلومیسی کامیاب نہیں ہوئی، اور اس وقت جو پاکستان نے نوبیل پرائز کے لیے ریکمینڈ کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو، اس پہ پورا تبصرہ کیا جا سکتا ہے آپ کہیں گے تو اس کی ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ امریکہ پہ، ڈونلڈ ٹرمپ پہ جو پڑے گا، بالکل پڑے، اس سے ڈپلومیسی میں تھوڑی سی اور اس میں ایک سہولت یہ پیدا پوائنٹ میں سمجھتا ہوں پازیٹیو ہے،